الرحمن الرحیم الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الذی اعلیٰ، جس نے بلند کیا معالم العلم، علم کے نشانات کو، وأعلامہ اور اس کے جھنڈوں کو۔ الحمد کا جو الف لام ہے یا تو جنس کا ہے یا استغراق کا ہے۔ اگر جنس کا ہو تو پھر مطلب ہوگا جنس حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر استغراق کا ہو تو پھر مطلب ہوگا تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمد کا الف لام جنس کا ہے یا استغراق کا ہے؟ اگر جنس کا ہو تو پھر مطلب ہوگا جنس حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر کا ہو تو پھر مطلب ہوگا تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ تفصیل اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں الحمد کا جو الف لام ہے وہ صرف عہد ذہنی کا ہے، یعنی مخصوص قسم کی جو تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے وہ خود خالق ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، لہذا جو تعریف بندوں کے افعال کے متعلق ہوگی یا بندوں کے متعلق ہوگی اس کے مستحق صرف بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے۔ تو پہلی والی جو تفصیل ہے وہ اہل سنت کے نزدیک ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں الحمد کا الف لام عہد ذہنی کا ہے، یعنی مخصوص قسم کی جو تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ باقی جو حمد بندوں کے افعال کے متعلق ہو تو اس کے مستحق بھی بندے خود ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بندے اپنے افعال کے خود خالق ہوتے ہیں۔ باقی حمد کی تعریف یہ ہے هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمة کان اولا، کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اسے تعریف کرنا، خواہ اس نے آپ پر احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمة کان او غیرہا، کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، خواہ اس نے آپ پر احسان کیا ہو یا احسان نہ کیا ہو۔ لفظ اللہ کی تعریف یہ ہے اللہ عالم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جو تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ضروری ہے۔ لفظ اللہ کی تعریف اللہ عالم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جس کا وجود ضروری ہے۔ اعلیٰ معالم العلم، بلند کیا علم کی نشانیوں کو، اور علم کی نشانیوں سے مراد ہے اصول اربعہ، یعنی کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی نشانیوں کو بلند کیا، اور علم کی نشانیوں سے مراد ہے اصول اربعہ، یعنی کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اور ان اصول کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چاروں کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی اتباع کے بارے میں حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اسی طرح سنت کی اتباع کے بارے میں بھی حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور اجماع کی اتباع کے بارے میں بھی حکم ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین الی آخرہ۔ اور قیاس کی اتباع کے بارے میں بھی حکم ہے فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں اصول کو بلند کیا اس طرح کہ ہمیں ان چاروں کی پیروی کرنے کا اور اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی پیروی کرنے کا حکم اس آیت میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ سنت کی پیروی کرنے کا حکم اس آیت میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور اجماع کی اتباع کے بارے میں حکم اس آیت میں ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین الی آخرہ، اور قیاس کے اتباع کرنے کا حکم اس آیت میں ہے فاعتبروا یا اولی الابصار۔ وَأَعْلَامَهُ، اور اس کے جھنڈوں کو۔ اعلام کا معنی جھنڈے بھی آتا ہے اور اعلام کا معنی پہاڑ بھی آتا ہے۔ علم کے پہاڑوں کو یا علم کے جھنڈوں کو بلند کیا۔ باقی علماء کو پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پہاڑ زمین کو حرکت کرنے سے روکتے ہیں، اسی طرح علماء بھی لوگوں کو عناد کی طرف مائل ہونے سے اور حق سے انحراف کرنے سے روکتے ہیں۔ اعلامہ، اس کے جھنڈوں یا اس کے پہاڑوں کو مراد ہیں علماء۔ علماء کو پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ اس وجہ سے دی گئی کہ جس طرح پہاڑ زمین کو حرکت سے روکتے ہیں، اسی طرح علماء بھی لوگوں کو عناد سے روکتے ہیں، حق سے انحراف سے روکتے ہیں۔ وَأَظْهَرَ، کیا شعائر الشرع وَأَحْكَامَهُ، شریعت کے شعائر کو اور شریعت کے احکام کو۔
شعائر یہ شعارتن کی جمع ہے، اور شعارتن یا شعار کہتے ہیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر علامت ہو سکے، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ شاعر یہ شعارتن کی جمع ہے، اور شعارتن اور شعار اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر علامت ہو سکے، جیسا کہ نماز ہے، عید کی نماز ہے، اور اسی طرح روزہ اور حج ہیں۔ الشرع، شرع کے 3 معنی آتے ہیں، نمبر 1 مشروع، نمبر 2 شریعت، اور نمبر 3 شارع۔ اگر یہ مشروع کے معنی میں ہو تو اس سے مراد ہوگا اسباب شرعیہ اور احکام شرعیہ۔ تو شرع کے 3 معنی آتے ہیں، نمبر 1 مشروع، نمبر 2 شریعت، اور نمبر 3 شارع۔ اگر یہ مشروع کے معنی میں ہو تو پھر اس وقت مراد اسباب شرعیہ ہوں گے یا اسباب احکام شرعیہ ہوں گے۔ احکامہ یہ حکم کی جمع ہے، اور حکم کا لغوی معنی ہے جو کسی شے پر مرتب ہو، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو مکلفین کے افعال کے متعلق ہو۔ حکم کا لغوی معنی ہے وہ اثر جو کسی شے پر مرتب ہو، اور اصطلاحی معنی ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق ہو۔ وبعث، اور بھیجا، رسولاً و انبیاء، رسولوں اور انبیاء کو، صلوات اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی ان تمام پر رحمتیں ہوں، الی سبیل الحق ہادین، جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ رسولاً و انبیاء، رسولاً رسول کی جمع ہے، اور انبیاء نبی کی جمع ہے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت، نئی کتاب دی گئی ہو، جبکہ نبی عام ہے، خواہ اس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو۔ رسولاً رسول کی اور انبیاء نبی کی جمع ہے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول خاص ہوتا ہے، یعنی جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جبکہ نبی عام ہوتا ہے، خواہ اس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ الی الحق ہادین، جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ الی سبیل الحق یہ متعلق ہے ہادین کے، اور یہ مقدم ہے، یعنی ہادین الی سبیل الحق۔ باقی ہادین یہ ہادی کی جمع ہے، اور ہادی ہدایت سے ہے، اور ہدایت کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 الدلالۃ الموصلۃ، وہ رہنمائی جو مطلوب تک پہنچا دے، اور نمبر 2 اراءۃ الطریق، وہ راستہ دکھانا جو مطلوب تک پہنچا دے۔ الی سبیل الحق ہادین یہ متعلق ہے ہادین کے، اور مقدم ہے، یعنی ہادین الی سبیل الحق، جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ہادین یہ ہادی کی جمع ہے، اور ہادی ہدایت سے ہے، اور ہدایت کا معنی 2 آتے ہیں، نمبر 1 الدلالۃ الموصلۃ، یعنی ایسی رہنمائی جو مطلوب تک پہنچانے والی ہو، اور نمبر 2 اراءۃ الطریق، وہ راستہ دکھانا جو مطلوب تک پہنچا دے۔ واخلفہم، اور ان کا خلیفہ بنایا، علماء ایسے علماء کو، الی سننہم جو ان کے عادات کے طریقوں کی طرف، داعین دعوت دینے والے ہیں۔ واخلفہم علماء، اخلف یہ متعدی ب2 مفعول ہے، اس کا مفعول اول ہم ضمیر، اور مفعول ثانی علماء ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء کو انبیاء کا خلیفہ بنایا۔ اخلفہم علماء، اخلف متعدی ب2 مفعول ہے، اس کا مفعول اول ہم ضمیر ہے، اور مفعول ثانی علماء ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ علماء کو انبیاء کا خلیفہ بنایا۔ سننہم 2 لفظ ہیں، 2 مرتبہ سنن کا لفظ آیا ہے۔ یہ جو سنن ثانی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ 2 احتمال ہیں، نمبر 1 عادات، اور نمبر 2 طریقے۔ اگر اس سے مراد عادات ہوں تو پھر ترجمہ ہوگا کہ وہ انبیاء کے عادات کے طریقوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، یعنی ایسے طریقوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو انبیاء کے عادات اور اخلاق تک پہنچا دے۔ اور اگر سنن ثانی سے مراد ہو طرق، یعنی راستے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ایسے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں جو اپنے چلنے والوں کو انبیاء کے راستوں تک پہنچاتے ہیں، جو راستے پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو سنن 2 مرتبہ آیا ہے، سنن اول اور سنن ثانی۔ سنن ثانی سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 احتمال ہیں، نمبر 1 مراد ہیں عادات، اور نمبر 2 مراد ہیں طرق، طریقے۔ اگر مراد عادات ہو تو پھر ترجمہ ہوگا ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں جو راستے انبیاء کے عادات و اخلاق تک پہنچا دیتے ہیں۔
اور اگر سنن ثانی سے مراد طرق ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا ایسے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں جو راستے انبیاء کے راستوں تک پہنچاتے ہیں، جو راستے پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یسلکون جو چلتے ہیں، فی ما لم یؤثر عنہم ان باتوں میں کہ جو منقول نہیں ہیں انبیاء سے، مسلک الاجتہاد اجتہاد کے راستے پر، مسترشدین منہ اس حال میں کہ رہنمائی طلب کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فی ذالک اس میں، وہو ولی الارشاد اور اللہ تعالیٰ مالک ارشاد ہیں۔ یسلکون جملہ مستانفہ ہے، وہ اس طرح کہ جب یہ فرمایا کہ علماء انبیاء کے عادات کے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، تو سائل نے سوال کیا کہ علماء ایسا کس طرح کرتے ہیں؟ تو جواب دیا یسلکون کہ جو باتیں انبیاء سے منقول ہیں تب تو وہ بعین ہی انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو باتیں انبیاء سے منقول نہیں ہیں اس میں پھر وہ اجتہاد کے راستے پر چلتے ہیں۔ یسلکون یہ جملہ مستانفہ ہے، وہ اس طرح کہ جب یہ کہا علماء انبیاء کے عادات کے راستوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تو سائل نے سوال کیا علماء ایسا کیسے کرتے ہیں؟ تو جواب دیا یسلکون فیما لم یؤثر عنہم جو باتیں انبیاء سے منقول ہیں اس میں تو ان باتوں میں تو علماء انبیاء کی باتوں پر ہی عمل کرتے ہیں، اور جو باتیں انبیاء سے منقول نہیں ہیں اس میں پھر اجتہاد کے راستے پر چلتے ہیں۔ مسترشدین یہ علماء سے حال ہے، اور منہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہیں، اور ذالکہ کا جو مشار الیہ ہے وہ فی ما لم یؤثر عنہم ہے۔ مسترشدین یہ علماء سے حال ہے، اور منہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہیں، اور فیما یہ جو فی ذالکہ ہے، ذالکہ کا مشار الیہ فی ما لم یؤثر عنہم، مطلب یہ ہے کہ علماء اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں ان باتوں میں کہ جو باتیں انبیاء سے منقول نہیں ہیں۔